الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ نبا۔ آج کا سبق قیامت کا ذکر۔ یعنی یہ جو بدلہ دیا جائے گا، جو بدلہ ملے گا، یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ رب السماوات والارض، ربی جو رب ہے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، الرحمن وہ مہربان ہے، لا یملکون نہیں وہ مالک ہوں گے، یا لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھیں گے، منہ اس سے یعنی اللہ سے، خطاب بات کرنے میں۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا ہے اور جو اس کے درمیان ہے وہ مہربان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ اس اللہ کے سامنے بات کرنے میں اختیار نہیں رکھیں گے۔ یعنی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکے گا، اختیار نہیں رکھے گا، نہ وہ اس کا مالک ہوگا کہ چاہے تو بات کر لے، نہ چاہے تو اس کی مرضی نہیں۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یوم اس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الروح روح الامین، والملائکۃ اور فرشتے، صفا صف بنا کر۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح الامین اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، یہ صف میں کھڑے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن روح الامین سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور باقی سارے فرشتے، یہ بھی صف بنا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ انسانوں کا حساب و کتاب ہونا ہے، وہ تو کھڑے ہوں گے، لیکن یہ بھی فرشتے بھی، یہ بھی صفوں کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، لائنیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ لا یتکلمون، نہیں وہ کلام کریں گے یا بات کر سکیں گے، الا مگر، من جس کو اذن اجازت دے، لہو اس کے لیے، الرحمن رحمان، من اذن لہ الرحمن کہ جس کو رحمان اجازت دے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، نہیں وہ بات کر سکیں گے کہ جس کو رحمان اجازت دے، یعنی اللہ کی اذن کے ساتھ ہی بات کر پائیں گے، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی بات کر سکیں گے۔ آیت الکرسی میں آتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی اس کی اجازت کے ساتھ ہی سفارش ہوگی۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، سورہ انبیاء، کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہی سفارش ہوگی، یعنی اللہ کی اذن کے ساتھ ہی بات کر پائیں گے۔ وقال صوابا، اور وہ درست بات کریں گے، یعنی سفارش یا بات کرنا تو وہ غلط بات نہیں ہوگی، جو سچ سچ ہوگا وہی بول پائیں گے۔ ذالک الیوم، ذالک یہ، الیوم دن ہے، الحق حق، ذالک الیوم الحق یہ دن حق ہے، یعنی قیامت کا دن حق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کا ذکر ایک ایک چیز کو کھول کھول کر ایکسپلین کر دیا، واضح کر دیا، تو یہ سارے قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سارا حق ہے، اور یہ قیامت یہ حق ہے۔ فمن شاء اتخذ، فمن پس جو شاء چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ سورہ دہر میں ہم پڑھ چکے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جو اپنے رب کی طرف چاہے وہ راستہ بنا لے، یہاں ہے مآبا ٹھکانہ بنا لے، یعنی اللہ نے اچھا اور برا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب کون اللہ کے راستے کو پکڑتا ہے، کون اپنی من مرضی کرتا ہے۔
کون جنت کے راستے پہ ہے، کون جہنم کے راستے پہ، یہ اس کی مرضی ہے۔ انا بے شک ہم نے انذرناکم ڈرا دیا ہے تم کو، یا خبردار کر دیا تم کو، عذاباً قریبا قریبی عذاب سے، یعنی جہنم کے عذاب سے تمہیں بتا دیا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ یوم جس دن ینظر دیکھے گا المرء ہر شخص، یوم ینظر المرء جس دن دیکھے گا ہر شخص، ما جو قدمت اس نے بھیجا، یداہ اس کے ہاتھوں نے، قدمت آگے بھیجا، یداہ اس کے ہاتھوں نے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر شخص دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا، یعنی اس نے کیا کمایا قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، ہر کوئی شخص دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ اور کہے گا الکافر انکار کرنے والا یا کافر، یا لیتنی اے کاش، کنت میں ہوتا ترابا مٹی، وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، اور انکار کرنے والا کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو ترابا کے تین معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک تو انکار کرنے والا یہ کہے گا کہ میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، اے کاش آج میں پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ دوسرا یہ کہ وہ کہے گا کہ میں مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا، میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ اور تیسرا جو امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے معنی کیا ہے، الکافر یعنی ابلیس، ابلیس جب دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کو جو انعامات دیں گے، اللہ کا فضل ہوگا، تو اس کو دیکھ کر کہے گا کہ کنت ترابا، کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی مٹی سے بنایا گیا ہوتا، میں آگ سے بنایا گیا تو میں نے انکار کر دیا، تکبر کیا کہ کاش میں بھی مٹی سے بنا ہوتا تو آج یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیتا۔ تو انکار کرنے والا اس دن یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ زندگی یہ ختم ہو چکی ہے، اب حساب و کتاب نتیجے کا معاملہ ہے اور وہ وقت آ چکا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔